وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کی تفسیر کا بیان ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 109 کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا۔ امام نسائی روایت کرتی ہیں، حضرت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے، جب آپ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، تو صحابہ کرام نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ہر بندہ اپنا مال جو ان سے، ہر بندے کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوگی یا وارث کے مال سے زیادہ محبت ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہر بندے کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، وارث کے مال سے زیادہ اس کو اپنے مال سے محبت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہر شخص کو اپنے وارث کے مال سے اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال کو ہی محبوب رکھتا ہے، تم میں سے۔ پھر اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پھر حضور نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا اصل میں تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، وہ تمہارا مال ہے، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے رکھ چھوڑا ہے۔
جس کو تم نے رکھ چھوڑا. تو اب آپ بات سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے، تو صحابہ کرام نے کیا عرض کیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ وارث کے مال سے. ہم میں سے ہر شخص کو وارث کے مال سے زیادہ اپنا مال محبوب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص، ایسا نہیں ہے تم کہہ رہی ہو کہ ہاں کہ ہر شخص کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور نے فرمایا اصل میں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بنسبت اس کو وارث کے مال کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. پھر حضور نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. کیا حضور نے کہا کہ وہ یہ کہ جس کو تم اپنا مال سمجھ رہے ہو وہ تمہارا مال ہی نہیں ہے، وہ تمہارے وارث کا مال ہے، اور جو تمہارا مال تھا وہ تو تم نے آگے بھیج دیا. تو تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے پیچھے چھوڑا ہے. تو جب کوئی حدیث میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا. اس نے کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا. تو یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات جن سی ہے. امام نسائی ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا. تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. جی حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کو تم نے کھا لیا، یا جس کو تم نے پہن لیا، یا جس کو تم نے خرچ کر دیا. جس کو تم نے خرچ کر دیا، فنا کر دیا، یا کپڑے پہن لیے، وہ تمہارا مال ہے، یا صدقہ کر دیا. جی یعنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. اور اس کے علاوہ جو مال ہے اصل میں جس کو تم اپنا مال سمجھ رہے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے مال سے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے، بھلے وہ نماز میں سے ہیں، وہ زکوٰۃ میں سے ہیں، وہ کھانے میں سے ہیں، وہ پینے میں سے ہیں، وہ پہننے میں سے ہیں، وہ خرچ کرنے میں سے ہیں، وہ صدقہ کرنے میں سے ہیں، ان کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے، ان کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے. تو انسان اپنا مال وہ سمجھتا ہے جو اس نے رکھ چھوڑا ہوتا ہے، جبکہ جو اس نے رکھ چھوڑا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا مال نہیں ہوتا، وہ اس کے وارثوں کا مال ہوتا ہے، وہ اس کے وارثوں کا مال ہے. اس کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پی لیا، جو اس نے فنا کر دیا، خرچ کر دیا، ضائع کر دیا، جس صورت میں بھی اس نے آگے بھیج دیا، وہ اس کا اپنا مال ہے. جو ان سے اس کے علاوہ جو مال ہے وہ اس کے وارثوں کا مال ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ وہ کون شخص ہے
جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹرانسلیشن کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں جس کو تم اپنا مال سمجھ رہے ہو وہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، اور اس وارثوں کے مال کو تم زیادہ محبوب سمجھتے ہو اپنے مال سے، اپنے مال کی بنسبت۔ حضرت امام ترمذی روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں سے کچھ باقی ہے، کچھ باقی بچا ہے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی صرف ایک دستی باقی ہے، اس کی صرف ایک دستی باقی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک دستی کے سوا جو سب تقسیم ہو چکا اصل میں وہ باقی ہے، وہ باقی ہے جو تقسیم ہو چکا، یہ باقی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ تو یہ ان کی باطل تمنائیں تھیں، جھوٹی تمنائیں اور خواہشات تھیں کہ عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ فرمائیے کہ اگر تم سچی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو تو لاؤ اس میں کوئی دلیل لاؤ۔ اور اس بات کی ہم ٹرانسلیشن یا تفسیر پہلے بڑی تفصیل سے بیان کر چکی ہیں، جو یہود کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا وہی تو اصل میں محسن ہے۔ جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اصل میں وہ محسن ہے، وہ نیکی کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ تو تمام اعضاء میں سے انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے صرف چہرے کو خاص کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، جی جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، اس لیے کہ چہرہ جو ہے یہ تمام جسم کی اعضاء میں اشرف الاعضاء ہے، سب سے اشرف چیز ہے انسان کی جسم کے اعضاء کے اندر، جی تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ جھک جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جب جو سب سے اشرف اعضاء میں سے جو چیز تھی جب اللہ کی بارگاہ میں وہ جھک گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اس کے تمام اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ چہرے کو ذات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب تم نے اپنے چہرے کو جھکا لیا تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنی پوری ذات کو خدا کے سامنے جھکا دیا۔ قرآن مجید میں کل شیء ہالک الا وجہہ،
اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ تو چہرہ جو ہے یہ صرف جسم کے ایک اعضاء کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ جسم کے تمام حصوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کہ اگر صرف چہرے کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے اندر پورا جسم داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پوری ذات شامل ہو جاتی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، تیسری جو ایک اور خاص بات اس میں ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جو سب سے افضل رکن ہے وہ سجدہ ہے، وہ سجدہ ہے، اور سجدہ ادا ہوتا ہے چہرے کو زمین پر رکھنے سے۔ تو جب جسم کا سب سے بہترین اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، جو سب سے بہترین اعضاء تھا، تو اس کا مطلب ہے جس رکن کے اندر جسم کا وہ حصہ جھکا ہے، وہ رکن اس عبادت کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے انسان کو چہرے سے تعبیر کیا گیا ہے، چہرے سے تعبیر۔ تو اصل جو اس میں کنکلوژن تھا ان آخری چند آیات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اصل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کی نیکی، آپ کا کھایا، آپ کا پیا، آپ کا ضائع کیا، جو آپ نے فنا کیا، جو آپ نے خرچ کیا، اصل میں وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے جو کہ آپ نے چھوڑ دیا، وہ آپ کے وارثوں کا مال ہے، وہ آپ کے وارثوں کا مال ہے۔ آپ کی تجاری میں 10 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے بعد یہیں کا یہیں پڑا رہ گیا، تو وہ مال آپ کا ہے یا آپ کے وارثوں کا مال ہے؟ جی، وارثوں کا مال ہے۔ آپ کا مال کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کھا کر آ رہی ہیں، جو آپ پی کر آ رہی ہیں، جو آپ خرچ کر آ رہی ہیں، جو آپ نے نماز پڑھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو آپ نے صدقہ کیا، جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے آگے بھیج دیا، یہ آپ کا مال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ اپنا مال محبوب ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہر کسی کو اپنا مال ہی تو محبوب ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنا، اپنے وارثوں سے زیادہ ہر کسی کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جی، وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تب صحابہ کرام نے یہ فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جس کو وہ اپنا مال سمجھ رہے تھے وہ ان کا اپنا مال نہیں ہے، وہ ان کے وارثوں کا مال ہے، وہ تو یہاں رہ جانا ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کی ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن یا ڈیفینیشن کی کہ اپنے مال کی ڈیفینیشن اور وارثوں کے مال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ تمہارا مال تو وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، کھا لیا، پی لیا، خرچ کر لیا، فنا کر دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات وغیرہ جن سے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اس آخری آیات کے اندر ارشاد فرمائی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔